السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آپ حضرات تک اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گزرنے والا ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم شریف، یقیناً یہ وہ مبارک عظیم مہینہ ہے جس کے ساتھ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبتوں کا اظہار فرماتے، یہاں تک کر کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے ماہ سیام کے علاوہ، رمضان المبارک کے ماہ کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان المعظم میں رکھتے ہیں۔ تو یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس مہینے کے ساتھ اتنا پیار فرماتے تھے۔ عرض کیا آقا کہ جو محبت، جو پیار آپ کا اس شعبان المبارک کے ساتھ ہے تو بقیہ مہینوں کے ساتھ اتنا نہیں۔ آپ ماہ سیام کے مسلسل روزے رکھتے ہیں اور پھر بقیہ مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھتے، پھر آپ جتنے روزے شعبان المعظم کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا سوال اور میرے نبی پاک کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، بات یہ ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ 2 مہینوں کے درمیان میں آتا ہے۔ اس سے پہلے گزرنے والا رجب شریف ہے، پھر یہ شعبان المعظم آتا ہے، پھر اس سے آگے رمضان المبارک آتا ہے۔ فرمایا ایک یہ درمیانی مہینہ، اس مہینے کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ اس ماہ کی 15ویں شب کو تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے اپنے اصحاب کو یہ حکم فرمایا کہ میری امت کے اعمال شعبان المعظم کی 15ویں شب کو، یعنی نصف شب کو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا اسلام نے فرمایا کہ میں اسی لیے شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کے ساتھ ہوں۔ تو آقا اسلام فرماتے تھے، یہ میری خواہش ہے کہ جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میرے اعمال میں روزہ بھی شمار کیا جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ترغیب دلائی، فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم کے اس نصف شعبان کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے گزار دیتا ہے اور پھر دن کو روزہ رکھتا ہے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس بندے کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ اور پھر اس سے دوسری بات جو اس سے بڑی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، اسامہ، لوگ اس مہینے کے اندر غافل رہ جاتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ اس مہینے کی 15ویں شب کو کیا ہونے والا ہے، تو سال بھر کے جو معاملات ہیں ان کو اس رات کے اندر طے کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا میری امت کو چاہیے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ مغفرت طلب کریں، کثرت کے ساتھ وہ رزق کا سوال کریں اور کثرت کے ساتھ اپنے خاتمہ بالخیر کا سوال کریں۔ تو لیکن امت محمدیہ اس چیز سے محروم ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس رات کے اندر بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری امت، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اس رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے بھی بتا دیا، فرمایا جو دن کو روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے دل کو بھی روشن فرما دے گا۔ تو اب اس میں 2 باتیں ثابت ہو گئیں۔
एक तो ये हो गया कि हमने इस रात में कसरत के साथ मग़फ़िरत तलब करनी है कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर अपना रहम फरमा देता है। और फिर दूसरा, जो इस रात को फ़ैसले होने होते हैं उसमें अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक जाए और अर्ज़ करे कि मौला मेरे हक़ में जो भी फ़ैसला हो वो बेहतर हो, मेरे रिज़्क़ के अंदर भी फरावानी हो और मुझे दुनिया की तकलीफ़ों से महफूज रखा जाए, अल्लाह मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख ले, तो ये सारे के सारे फ़ैसले इस शब को हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने वाज़ेह फरमा दिया कि मेरी उम्मत इस रात को गफलत के साथ न गुजारे, बल्कि इस रात को शब बेदारी के अंदर गुजार दे, अल्लाह की याद के अंदर गुजार दे, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए गुजार दे कि अल्लाह ताला पूरे साल के अंदर जो उसकी तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं उनको दूर कर देगा और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन मतीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।